بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے فوراً میرے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ میں نے اسے محسوس کیا تو اسے سنانے کے لیے مسٹر نوکو سے کہا، اوہ سوری، میں ایک پل میں جگہ بدلتا ہوں، کبھی پومی کے پاس اور کبھی ہڈسن کے پاس جاتا ہوں، اس لیے میری زبان سے پومی کا نام نکل گیا، حالانکہ میں ہڈسن کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی تھی، میں اسے مسلسل اپنے دماغ میں محسوس کر رہا تھا مگر انجان بنا ہوا تھا۔ مسٹر نوکو نے کہا، مسٹر فرہاد، میں میری اور ہڈسن کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، تمہیں اعتراض ہے تو میرا راستہ روکنے کی کوشش کرو، میں فضول کوششوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تم انہیں کیوں بلا رہے ہو، ان سے کیا چاہتے ہو؟ اگر میں انہیں نقصان پہنچتا دیکھوں گا تو جوابی کارروائی کروں گا، فی الحال جا رہا ہوں۔ میں اس کے دماغ سے جیسے ہی نکلا، شیبا نے اطمینان کی ایک گہری سانس لے کر کہا، میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی، مجھے افسوس ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم فوراً ہی سنبھل گئی، تم نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے غیر حاضر رہوں گی، میری ماما مجھے خوب مخاطب کر رہی ہیں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے پومی کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ ایک خچر پر بیٹھی پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی۔ سلیمان جوگو اس سے آگے کا خچر پر جا رہا تھا، واٹسو روکی ان سے بہت پیچھے تھا۔ میں نے پومی کو مسٹر نوکو سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ میں سونیا کے ساتھ ہوں، تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہاں ہو اور کس روپ میں ہو۔ بعض اوقات دشمن اذیتیں پہنچا کر اور کبھی تنویمی عمل کے ذریعے ہمارے دماغ سے بہت سی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے متعلق کچھ معلوم ہو سکے۔ سونیا نے مجھے مخاطب کیا، میں پومی کے پاس سے چلا آیا۔ وہ مجھے مخاطب کرنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کے خاموشی کا مطلب سمجھ گیا اور خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر میں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، تم نے وہ ننھا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور ٹرانسمیٹر اسی کار میں کسی اور جگہ چھپا کر رکھا گیا اور مسٹر نوکو نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، ہم کوئی بھی اہم گفتگو خیال خوانی کے ذریعے کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے اندر شیطان کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، یہی مناسب ہے۔ ہر انسان کے اندر دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت سوچ، دوسری منفی سوچ۔ ہم منفی خیالات کو شیطان کے خیالات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے بعض حالات میں ایک منفی سوچ بھی مثبت سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثلا ایک چاقو جو ہمیں ہلاک کر سکتا ہے، وہی چاقو ہاتھ آ جائے تو ہمارا بچاؤ بھی کر سکتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شیطان ہمارے یا آپ کے پاس اپنے وجود کے ساتھ نہیں آتا، اپنے خیالات کے ساتھ آتا ہے، پھر اپنے خیال ہمارے دماغوں میں نقش کر کے دور سے تماشا دیکھتا ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، ہم مسٹر نوکو سے بات چھپانے کے لیے خیال خوانی کا سہارا لے رہے ہیں، مگر یہ کمبخت شیطان ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ بولا، مجھے کمبخت نہ کہو، میں بلند بخت بھی ہو سکتا ہوں۔ اب وہ سونیا کے اندر پہنچ کر بول رہا تھا، کیونکہ میں بھی سونیا کے دماغ میں تھا۔ اس طرح ہم تینوں خاموش رہ کر گفتگو کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کی سن سکتے تھے۔ سونیا نے اس سے پوچھا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ وہ معصومیت سے بولا، میں نے کیا حرکت کی ہے؟ میں تو تمہارے خلاف کچھ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم شیبا کی ماما کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ وہ توبہ توبہ، میں بھلا کیوں بھڑکاؤں گا؟ وہ تو اس کے دل میں مذہبی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اپنی قوم کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ میں کسی کے جذبے اور کسی کی محبت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تم چاہو تو ایسے جذبات سے اسے روک سکتے ہو، میں تمہاری دوستی کی اہمیت جتا سکتے ہو، مگر تم نے کبھی مثبت قدم اٹھایا ہی نہیں، پھر یہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے شیبا یہ کہہ کر گئی ہے کہ اس کی ماما بلا رہی ہے، کیا کوئی اہم بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، مسٹر فرہاد، تم خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچ کر معلوم کر سکتے ہو۔ جب تم بتانے والے آ گئے ہو تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ شیبا کی ماما تھوڑی دیر پہلے روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اور سونیا نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ بات کچھ بھی نہیں، آج ہفتے کا 7واں دن ہے۔ یہودی 7ویں دن کو ساتھ کہتے ہیں۔ اس دن کو وہ سیناگوج میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ ماما ضد کرنے لگی تھی کہ انہیں ادارے سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ چپ چاپ پیرس پہنچیں گی، ایک سیناگوج میں عبادت کریں گی، رات ہونے تک واپس آ جائیں گی۔ شیخ الفارس نے انہیں سمجھایا، مگر وہ سمجھنے کے بجائے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا، میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے سیدھی طرح بتا دو کیا چکر
چکر چلا رہے ہو؟ میں کیا چکر چلاؤں گا؟ یہ تو ایک موٹی سی عقل والے بھی سوچ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو چھپا کر رکھا جائے تو اسے تعلق رکھنے والے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ سونیا نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شیبا اور اس کی ماما کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ بے شک شیبا کی صرف ایک ماں نہیں ہے، تل ابید میں اس کا ایک ماموں بھی ہے جس کا نام ہرزل مامون ہے، اور وہ اسرائیل ہائی کمان کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ شیبا کا ایک نانا ہے جس کا نام نوبل مامون ہے، وہ اسرائیل میں بہت بڑا سوداگر تسلیم کیا جاتا ہے، بہت ہی مکار بزنس مین ہے۔ وہ اپنی دولت کے بل پر اپنی بیٹی موریا یعنی شیبا کی ماما کو ڈھونڈ نکالنے کا عزم کر چکا ہے۔ ربی اسبند یار نے مرچنٹ نوبل مامون کے متعلق شیبا کے نانا سے کہا ہے کہ شیبا اور اس کی ماما بابا صاحب کے ادارے میں ہو سکتی ہیں، لہذا اس ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں تلاش کرنے کے لیے ایک سرچ وارنٹ حاصل کیا جائے۔ گویا تم نے بڑی دور تک شیطانی جال پھیلا دیا ہے۔ میں تو خواہ مخواہ بدنام ہوتا ہوں، اگر میں دشمن ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ یہی تمہاری خوبی ہے کہ تم دوستوں اور دشمنوں میں یکساں مقام حاصل کر لیتے ہو۔ سونیا نے پوچھا، یہ بتاؤ ابھی کیوں آئے ہو؟ میں مشورہ دینے آیا ہوں، اپنا زیادہ وقت اور زیادہ توجہ شیبا اور اس کی ماما پر صرف کرو۔ تم چاہتے ہو ہم پومی کو خطرات سے گزرتے دیکھیں اور اسے نظر انداز کر دیں؟ پومی ذہین ہے، دلیر ہے، وہ مشکلات کو آسان بنانا جانتی ہے، مگر شیبا عملی میدان میں کچی ہے، وہ اپنی ماما کو نہیں سنبھال سکے گی۔ پھر بیرونی حملے ہو رہے ہیں، ہرزل مامون اپنی حکومت کی طرف سے بڑے ذرائع اختیار کر رہا ہے، ربی اسبند یار ان کے ساتھ ہے، اور شیبا کا نانا اپنی دولت پانی کی طرح بہا دینے پر آمادہ ہے۔ وہ ہر حال میں ماں بیٹی کو اس ادارے سے نکال لائیں گے۔ ہم سوچ میں پڑ گئے۔ شیطان نے کہا، شیبا کی ماما موریا کے چلے جانے سے تم لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن شیبا چلی گئی تو ٹیلی پیتھی کی ایک قوت مخالف محاذ پر ہوگی۔ وہ درست کہہ رہا تھا، اگر شیبا دماغی طور پر ذرا کمزور تھی، ہمارے مخالف محاذ پر پہنچ کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن اس کا دماغ ہمیشہ کمزور نہ رہتا۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر دماغی توانائی حاصل کرنے کا نسخہ سمجھ لیا تھا اور وہ اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی شیبا نہیں رہی تھی، اس کی صحت اچھی ہو گئی تھی۔ پہلے اسے اختلاج قلب کی شکایت تھی، اب وہ شکایت دور ہو گئی تھی۔ جو جسمانی طور پر صحت مند ہو وہ دماغی طور پر بھی صحت مند رہتا ہے، اس لیے ہم شیبا کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ سونیا نے کہا، بڑی مشکل ہے، ہم پومی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، پھر ہمیں دماغی طور پر حاضر رہنا پڑے گا کیونکہ ہم مسٹر نوکو کے بلاوے پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، موجودہ صورتحال کے مطابق ہمیں مسٹر نوکو کی طرف نہیں جانا چاہیے، راستہ بدل دینا چاہیے۔ سونیا نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کے آدمی ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے، ہم انہیں ڈاج دے کر نکل سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا، میں یہ مشورہ نہیں دوں گا، تم سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ میں مدام کو آنٹی کہتا ہوں، ان کی بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے ضرور کہوں گا کہ مسٹر نوکو سے سامنا کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تم لوگوں کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ تم جانتے ہو ہم کبھی ہیرے جواہرات کا لالچ نہیں کرتے، ورنہ ہمارے قدموں میں دنیا جہان کے خزانے ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا، میں لالچ اور خزانے کے حصول کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہیرا یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا تو ان کی ایک کمزوری بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ کمبخت شیطان تھا، موقع کی مناسبت سے بھرپور دلائل کے ساتھ اپنی بات منواتا تھا۔ اس وقت وہ بات ہمارے حق میں تھی، شیبا اور اس کی ماما ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی تھی، ایسے میں یہودیوں کی ایک کمزوری اپنے ہاتھ میں لازمی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کہا، اے شیطان، ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ سونیا نے پوچھا، بھائی دی بے، ایک ہیرا ان کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کی مذہبی تاریخ پڑھو گی تو میری باتوں پر یقین آئے گا۔ اتنا بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کے متعلق بتایا اور اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی، پھر یہ مخالفت بڑھتی گئی۔ ان کا مطالبہ تھا، اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور اگر ہم خدا کو تسلیم کر لیں تو اسے دیکھے بغیر کس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ مختصر یہ کہ مخالفت کرنے والوں نے ایک جانور کا بت تراشا اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے، اس کے آگے جانوروں کی قربانیاں دینے لگے اور ہیرے جواہرات کے چڑھاوے چڑھانے لگے۔ انہی جواہرات میں ایک ہیرا تھا جو اس بت کی پیشانی پر ماتھے کی بندیا کی طرح لگا دیا گیا تھا۔
इस हीरे की शक्ल सूरजमुखी की तरह थी। वो एक नन्हे से बटन की तरह था, मगर इसकी जगमगाहट दूर से देखी जा सकती थी। मैंने कहा, ये पुरानी तारीख है। अब यहूदी किसी जानवर नुमा बुत की परस्तश नहीं करते, फिर वो हीरा इनके लिए मुकद्दस कैसे हो सकता है? बेशक वो बुत की परस्तश नहीं करते, ताहम वो हीरा इनका तारीखी असासा है। ऐसी कीमती और नायाब चीजें जब किसी म्यूजियम में रखी जाती हैं तो इस चीज से ताल्लुक रखने वाली कौम इन पर फख्र करती है। सोनिया ने पूछा, क्या वो नायाब और मुकद्दस हीरा किसी म्यूजियम में रखा हुआ है? रखा हुआ था, अब चुरा लिया गया है। तुम ये कहना चाहते हो कि इस हीरे को मिस्टर नोको ने किसी म्यूजियम से चुराया है और हम वो हीरा किस तरह हासिल कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, यहूदियों का यह तारीखी असासा किसी दूसरे म्यूजियम में कैसे पहुँच गया था? वो किसी म्यूजियम में कैसे पहुँच गया था, ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल जब यहूदी सदियों से पहले अमेरिका में दाखिल हुए और न्यूयॉर्क को अपना मस्कन बनाया तो इस वक्त किसी दौलतमंद यहूदी ने वो हीरा म्यूजियम में रखवा दिया था। अब जबकि इनकी हुकूमत इसराइल में कायम हो गई है तो वो इस म्यूजियम से हीरे को ले जाकर वहाँ रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ की हुकूमत इस पर राजी न हुई, लिहाजा इसे चुरा लिया गया। गोया वो मुकद्दस सूरजमुखी यहाँ से स्मगल होकर इसराइल पहुँचेगा। हाँ, यही होने लगा है। इसे कौन यहाँ से ले जा रहा है और किस तरह ले जा रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता। कुछ मजबूरियां हैं। जब तुम मिस्टर नोको का सामना करोगे तो बहुत कुछ मालूम होता जाएगा। हमारी कार तेज रफ्तारी से जा रही थी। अचानक ही सोनिया ने ब्रेक लगाए, एक झटके से गाड़ी रुकी। हम दोनों डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच गए। एक बड़ा सा ट्रक दूसरे रास्ते से आकर हमारे सामने रुक गया था और इस तरह रुका था कि दाएं बाएं से कार ले जाने का रास्ता नहीं था। शैतान ने कहा, मिस्टर नोको ने जो रास्ता बताया था तुम इस पर नहीं जा रहे थे, लिहाजा तुम्हें घेरा जा रहा है। मैंने कहा, हम में इतनी समझ है और हम ये भी समझ रहे हैं कि तुमने हमें बातों में लगा रखा। ना हम रास्ते का ख्याल रख सके और ना ही पोमी की अब तक खबर ले सके। हमारे पीछे दो गाड़ियां आकर रुक गई थी। इनमें से चंद मुसल्लह अफराद उतरकर हमारी तरफ आ रहे थे। वो तादाद में 4 थे। इनके हाथों से हथियार गिराना और इन्हें बेबस कर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर हमने बेबसी जाहिर की और ये तासर दिया कि फरहाद हमारे दिमागों में नहीं है। जब हमारे पास आएगा तो मुसल्लह जवानों से निमट लेगा। इन्होंने करीब आकर कहा, चुपचाप इस ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ जाओ। के पिछले हिस्से से एक कैबिन नुमा ट्रेलर बंधा हुआ था। हम इस कैबिन में जाकर बैठ गए। वो चारों भी इस कैबिन में आ गए थे। जब वो ट्रेलर चल पड़ा तो एक शख्स ने एक बैग हमारी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मास्क मेकअप उतारने का सामान रखा हुआ है, अपने हाथों से उतारोगे या हमें तकलीफ दोगे? सोनिया ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर मास्क मेकअप खोला, फिर इसे अब चेहरे पर से उतार दिया। इन बदमाशों ने खुश होकर इसे देखा। एक ने कहा, वाह, आप तो मदाम सोनिया निकली, इसका मतलब है आपके साथ मिस्टर फरहाद है। मैंने अपना मास्क उतारते हुए कहा, मैं अपनी पैदाइश के रोजे अव्वल से मैं काक्स हूँ और यही रहूंगा। वो मुझे गौर से देखने लगे। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, सोनिया, ये लोग हमें अपनी गाड़ियों में बिठाकर ले जा सकते थे। इस ट्रेलर में बिठाने का मकसद ये हो सकता है कि इस कैबिन में हमारे बातें सुनने के लिए खुफिया आला कहीं नस्ब किया होगा और कुछ ऐसी खुसूसी इंतजाम किए गए होंगे कि हमें हर तरह से देख समझ कर ये परखा जाए और हमारी असलियत मालूम की जाए। वो बोली, इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, पोमी की खबर लो। मैं दूसरे ही लम्हे इसके पास पहुंच गया। वो खच्चर पर सफर करते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई थी। इस पहाड़ के सामने एक और पहाड़ की चोटी नजर आ रही थी। दोनों पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 2 मील का फासला था। सामने वाली पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा किला दिखाई दे रहा था और वो नोको कैसल था। नोको कैसल की बुलंदी बता रही थी कि वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी। एक पहाड़ी से नीचे उतरकर 2 मील चलकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना मुमकिन न था। वो पहाड़ी कुदरती तौर पर ऐसी तराशीदा थी कि शायद कोपेमा ही चढ़ सकते होंगे, लेकिन किले के करीब पहुंचना किसी कोपेमा के बस में भी नहीं था। वहां चारों तरफ आहनी कांटे बिछे हुए थे। फिर दूर से ही मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। मालूम होता था 24 घंटे किले के चारों तरफ पहरा दिया जाता है। कौमी ने आंखों पर से दूरबीन हटाकर सुलेमान जोगो को दे दी। वो देखने लगा, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। दोनों पहाड़ की चोटियों को बड़े बड़े आहनी तारों से मुंसलिक किया गया था। इन तारों पर हैंगिंग चेयर्स यानी झूलती हुई कुर्सियां दिखाई दे रही थी। इन कुर्सियों पर बैठकर इस पहाड़ के किले तक पहुंचाया जा सकता था। करीब ही चंद फरलांग के फासले पर एक स्टेशन की छोटी सी इमारत नजर आ रही थी। इस स्टेशन से हैंगिंग चेयर्स रवाना होती थी और जाने वालों को इस किले तक पहुंचाती थी, मगर वहां तक हर शख्स नहीं
نہیں جا سکتا تھا۔ مسٹر نوکو کی اجازت کے بغیر ایسے جانوروں کو بھی بھیجا نہیں جاتا تھا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ وہ دونوں کچروں کو ہانکتے ہوئے اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ سلیمان جوگو نے اسٹیشن ماسٹر سے ملاقات کی، اپنا تعارف کرایا اور کہا مسٹر نوکو نے انہیں قلعے میں آنے کی اجازت دی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جو ہینگنگ چیئرز اسٹیشن تھا، وہاں کے اسٹیشن ماسٹر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اسے سلیمان جوگو اور پومی کے متعلق بتایا گیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا مسٹر سلیمان جوگو سے کہا جائے کہ ان کے پاس جو ٹرانسمیٹر ہے اس کے ذریعے مسٹر نوکو سے رابطہ قائم کریں۔ جب ہمارے باس سے حکم ملے گا تو ہم یہاں آنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے مطابق سلیمان نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ مسٹر نوکو نے خوش ہو کر کہا اچھا تو تم پومی کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے ہو۔ بائی دی وے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا یقین نہیں آ رہا ہے تو اپنے آدمیوں سے کہو پومی کے چہرے کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر وہ میک اپ میں ہے تو میک اپ اتارنے کی کوشش کریں۔ مسٹر نوکو نے کہا اب اصل اور میک اپ زدہ چہروں کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے نقل کو بھی اصل ثابت کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال تم آ سکتے ہو، میں اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ تم دونوں کو یہاں پہنچا دیں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون پر اطلاع ملی کہ پومی اور سلیمان جوگو کو ہینگنگ چیئرز کے ذریعے قلعے تک پہنچا دیا جائے۔ اسٹیشن ماسٹر انہیں اس پلیٹ فارم تک لے گیا جہاں یکے بعد دیگرے کرسیاں تار سے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سب موٹے آہنی تار سے منسلک تھی۔ وہاں دو طرفہ تار تھے۔ ایک تار سے لٹکنے والی کرسیاں مسافروں کو دوسری پہاڑی پر لے جاتی تھی اور دوسرے تار سے لٹکنے والی کرسیاں اس قلعے سے آنے والوں کو یہاں تک لاتی تھی۔ اس پلیٹ فارم پر دو شخص اور تھے۔ ان میں سے ایک مشین آپریٹر تھا۔ اس نے دوسرے شخص سے کہا انہیں کرسیوں پر بٹھاؤ، میں مشین چلاتا ہوں۔ وہ پلیٹ فارم کے پیچھے والے بڑے ہال میں چلا گیا جہاں ایک بڑی سی مشین نصب کی گئی تھی۔ اس مشین کے آن ہوتے ہی کرسیاں خود بخود تار پر جھولتی ہوئی دوسری طرف جانے لگتی تھی۔ ادھر پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے شخص نے پومی اور سلیمان سے کہا وہ الگ الگ کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور سیفٹی بیلٹ باندھ لیں۔ اس کرسی کے ہتھے پر ایک چھوٹا سا ہینڈل تھا جسے تھام کر کرسی کی رفتار بڑھائی اور گھٹائی جا سکتی تھی۔ پہلی کرسی پر پومی کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ سلیمان جوگو نے کہا پہلے میں بیٹھوں گا۔ اس شخص نے کہا سوری میرے پاس احکامات آئے ہیں، پہلی کرسی پر یہ لڑکی جائے گی، دوسری پر تم۔ اسی وقت باٹسو روکی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا اور تیسری پر میں جاؤں گا۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے شخص نے کہا ماسٹر کے حکم کے بغیر تم تو کیا تمہارے سر کا بال بھی نہیں جا سکے گا، اپنے آس پاس دیکھ لو۔ اس کے آس پاس اچانک مسلح افراد پہنچ گئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی۔ پھر ایک مسلح شخص نے کہا مسٹر سلیمان جوگو ابھی فون پر باس کا حکم ملا ہے کہ تم ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہو۔ سلیمان نے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا سلیمان میرے قلعے میں صرف دو افراد آئیں گے، ان میں پومی کی آمد لازمی ہے، دوسرے تم ہو سکتے ہو یا پومی کا استاد ماسٹر روکی، یہ تم دونوں فیصلہ کرو کون آئے گا۔ سلیمان جوگو نے جھنجھلا کر کہا میں آؤں گا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے آتے ہی رقم ادا کرو گے۔ مسٹر نوکو نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں غصہ بہت جلد آتا ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم یہاں تک آنے کے لیے واٹسو روکی کو ہلاک کر دو گے تو میرا ایک اور دشمن ختم ہو جائے گا، تمہارے معاوضے کی رقم اور بڑھ جائے گی۔ اچانک سلیمان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ خونخوار نظروں سے واٹسو روکی کو دیکھنے لگا۔ اس ٹرانسمیٹر سے مسٹر نوکو کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ کہتا جا رہا تھا اگر واٹسو روکی نے تمہیں ہلاک کر دیا تو میرے $40,000 محفوظ رہیں گے، میں اس کی ادائیگی سے بچ جاؤں گا۔ وہ غصے سے ٹرانسمیٹر کو دیکھتے ہوئے بولا تم جھوٹے ہو، میری رقم بڑھاتے جاتے ہو، لالچ دیتے جاتے ہو اور مجھ سے کام لیتے جاتے ہو۔ ٹھیک ہے میں اس بڈھے جاپانی کو ابھی ختم کر دوں گا، بولو میری رقم کتنی بڑھے گی؟ دوسری طرف سے آواز آئی $10,000۔ تو پھر پورے $50,000 تیار رکھو، میں پومی کو لے کر آ رہا ہوں۔ واٹسو روکی ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو بتاتا جا رہا تھا۔ سلیمان نے اپنا ٹرانسمیٹر پاس کھڑے ہوئے شخص کو دیا، پھر گھرا کر واٹسو روکی کی طرف پلٹ گیا۔ روکی نے کہا میں جانتا ہوں 10,000 کی رقم بڑھ گئی ہے مگر تمہاری زندگی گھٹ سکتی ہے۔ وہ محتاط انداز میں پینترے بدلتا ہوا واٹسو روکی کے سامنے آیا۔ روکی نے کہا تمہیں یاد ہے تم مجھ سے مساوہ کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا تھا میں
اپنے مد مقابل سے زندگی کا پہلا اور آخری مسافہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ کہتے ہوئے واٹسو روکی نے اپنا ہاتھ مسافہ کے لیے بڑھایا۔ سلیمان نے گور کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اچانک لات ماری، اگر جہاں لات ماری وہاں ہاتھ نہیں تھا۔ جب اس کی لات اپنی جگہ واپس آئی تو وہ ہاتھ اپنی جگہ دکھائی دیا۔ بوڑھے جاپانی کی یہ شرارت غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بھڑک کر یکبار کی حملہ کیا، وہ حملہ بھی ناکام ہوا۔ واٹسو روکی نے کہا، اگرچہ تم میرے دشمن ہو مگر اصولی بات سمجھاتا ہوں، مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو دماغ کو قابو میں رکھو، غصہ تھوک دو، ورنہ ایک حملہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سلیمان جوگو نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اب اس کا دماغ سمجھا رہا تھا، بوڑھا بہت ہی شاطر ہے، آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے، بہت سوچ کر اس پر حملہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، مگر وہ مسافے کے لیے نہیں، پنجہ لڑانے کے لیے تھا۔ واٹسو روکی نے اس کی یہ خواہش پوری کی، اس سے ایک ہاتھ کا پنجہ ملایا، اس نے دوسرا ہاتھ بھی بڑھایا، پھر دونوں ہاتھ کے پنجے ایک دوسرے سے مل گئے، دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی۔ سلیمان جوگو طاقت میں زیادہ تھا، واٹسو روکی کمال میں زیادہ تھا۔ سلیمان نے پوری قوت سے اس کی انگلیوں کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے کہا، یہ فولادی پنجہ ہے، اس سے نکل نہیں پاؤ گے۔ بے شک وہ فولادی پنجے تھے، ان سے کوئی نہیں نکل سکتا تھا، لیکن واٹسو روکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ننھے ننھے باریک اور نرم کیچووں کو دیکھا ہے، وہ سخت زمین میں سرنگ لگا کر اندر چلے جاتے ہیں اور اسی سرنگ سے نکل آتے ہیں، یہ دیکھو۔ پھر سلیمان جوگو نے اپنی پوری قوت صرف کرنے کے باوجود دیکھا، واٹسو روکی کی انگلیاں اس کی آہنی انگلیوں کے درمیان سے کینچوں کی طرح پھسلتی ہوئی نکل رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے دبوچے رہنا چاہتا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اس کے آہنی شکنجے سے نکلا، پھر وہ ہاتھ اس کے منہ پر پڑے، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا، پھر سر کو جھٹک کر دیکھا، واٹسو روکی اس کے سامنے کھڑا اپنے دو آزاد ہاتھوں کو دکھا رہا تھا۔ پومی آرام سے کرسی پر سیفٹی بیلٹ باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مسلح شخص نے کہا، ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ کرسیاں یہاں سے جا رہی ہیں، ایک میں پومی بیٹھی ہے، دوسری خالی جائے گی، تم میں سے جو بھی اس خالی پر قبضہ جمائے گا وہی اس پار قلعے میں جا سکے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، مشینیں چل پڑی تھی، پومی کی کرسی نے حرکت کی اور تار پر جھولتے ہوئے آگے جانے لگی۔ سلیمان جوگو دوڑ کر خالی کرسی کی طرف جانا چاہتا تھا مگر اس کی ٹانگ پر واٹسو روکی کی ٹانگ پڑی، وہ اوندے منہ گر پڑا۔ دوسری خالی کرسی پومی سے تقریباً 5 گز کے فاصلے پر تھی۔ کرسی پر بیٹھی پلیٹ فارم سے نکل کر پہاڑی سطح سے دور ہو چکی تھی، اس کے پاؤں تلے سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی، وہاں اتنی گہرائی تھی کہ سورج کی روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ اگر کرسی پر سیفٹی بیلٹ نہ بندھا ہوا ہو تو کوئی بھی کمزور شخص ہوا کے تیز جھونکوں سے موت کی انجانی پستیوں میں پہنچ سکتا تھا۔ پومی کے پاس 5 گز کے فاصلے پر جو خالی کرسی تھی، اس کرسی نے بھی حرکت کی، آگے جانے لگی۔ واٹسو روکی تیزی سے دوڑتا ہوا کرسی کی طرف لپکا مگر اس کی ٹانگ پر سلیمان جوگو کا ہاتھ پڑا، روکی گرتے گرتے اس خالی کرسی سے لپٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کرسی پر گھسٹتے ہوئے جانے لگا۔ سلیمان جوگو کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دوڑتا ہوا کرسی سے جا کر لپٹ جاتا یا اس پر چڑھتا۔ اس نے اچھل کر گھسٹنے والے واٹسو روکی کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا، اب وہ بھی اس کے ساتھ گھسٹتا جا رہا تھا۔ دونوں پلیٹ فارم کی حد سے نکل گئے تھے۔ پہاڑی سطح کی بلندی سے نکلتے ہی اچانک واٹسو روکی کو جھٹکا سا لگا، ایک تو اس کے اپنے وجود کا وزن تھا، دوسرے سلیمان جوگو اس کی ٹانگ پکڑ کر لٹک رہا تھا۔ اس نے ذرا سر جھکا کر دیکھا، نیچے سینکڑوں فٹ کی گہرائی تھی اور جوگو اس کی ٹانگیں پکڑ کر جھول رہا تھا۔ یہ سوچنا ہی حماقت تھی کہ کوئی سیفٹی بیلٹ باندھے بغیر فضا میں جھولتا ہوا پہاڑ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتا ہے، اور کہاں یہ کہ واٹسو روکی کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس سے لپٹا ہوا تھا اور سلیمان اس کی ٹانگیں پکڑ کر لٹک رہا تھا۔ دونوں ہی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے۔ اتنی بلندی پر ہوا سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ واٹسو روکی نے چیختے ہوئے کہا، سلیمان، میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں اور تم 50,000 کے لیے۔ میں چاہوں تو تمہیں اس کرسی تک پہنچنے نہ دوں مگر تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہوں۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، لالچ سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں دوست بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کے دوران سلیمان اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر کی طرف اٹھا رہا تھا۔ کرسی کے 4 آہنی راڈ سے منسلک تھے۔ سلیمان نے اپنی ٹانگیں ان میں سے ایک راڈ میں پھنسا لی، یعنی اب صرف واٹسو روکی کا سہارا نہیں تھا، وہ راڈ کے سہارے بھی کرسی سے الٹا لٹک سکتا تھا، مگر اس نے واٹسو روکی کو نہیں چھوڑا۔ مگر وہ کب تک ٹانگیں پکڑ کر رہ سکتا تھا؟ اصل مقصد تو کرسی پر قبضہ جمانا تھا اور قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنا لازمی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کی ٹانگوں کو چھوڑ دیا، کرسی کو مضبوطی سے پکڑ
पकड़ लिया। अब कुर्सी के ऊपर वाटसो रोकी था और इसके नीचे राड पर सुलेमान जोगो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। पोमी ने बार बार सर घुमाकर देखा। वो बड़ा ही दम खुद कर देने वाला मंजर था। दो इंसान जिंदगी और मौत के लिए हजारों फुट की बुलंदी पर एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते थे, कुर्सी ख्वाह जमीन पर हो या खला में। इस पर कब्जा जमाने के लिए दो कुव्वतें आपस में बरसरे पैकार रहती हैं। सुलेमान जोगो कुर्सी के पायदान की तरफ आ गया, फिर वहां की इन दोनों जंजीरों को मजबूती से थाम लिया जो मोटे तार से मुंसलिक थी और इस तार पर एक आहनी पहिए के जरिए फिसलती जा रही थी। इसके पांव आहनी राड पर जमे हुए थे। जब इसने सर उठाकर कुर्सी की तरफ देखा तो वहाँ वाटसो रोकी को बैठा हुआ था और कह रहा था, ये ना समझना कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें यहाँ तक पहुंचने का मौका दे रहा हूँ, अब भी लालच से बाज आ जाओ। इसने कहा, मैं तौबा करता हूँ, मैं लालच नहीं करूंगा, मुझे कुर्सी पर आने दो। वाटसो रोकी ने एक उंगली का इशारा किया, यानी इसे आने की इजाजत दे दी। कुर्सी एक फर्द के लिए थी। वो पायदान पर आकर खड़ा हो गया। वाटसो रोकी ने पूछा, क्या तुम अब भी 50,000 में पोमी का और मेरा सौदा करोगे? वो जंजीरों को मजबूती से पकड़े खड़ा हुआ था। इसने कहा, बेवकूफ, वो मिस्टर नोको हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ सकता है कि मैं इसके काम आ रहा हूँ, पोमी को इसके पास पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारा खात्मा करने वाला हूँ। ये कहते इसने अचानक वाटसो रोकी के मुंह पर ठोकर मारी। रोकी का मुंह दूसरी तरफ घूम गया। नीचे, बहुत नीचे मौत की अनजानी गहराई थी। रोकी ने हिफाजती बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए ठोकर खाने के बाद वो आधा नीचे झुक गया था। गिरने ही वाला था, लेकिन इसने कुर्सी के निचले राड को थाम लिया था। दूसरे हाथ से जंजीर को मजबूती से पकड़े हुए था। इस पर पे दर पे सुलेमान जोगो की भारी भरकम लातें पड़ रही थी। हर ठोकर पर यूं लग रहा था जैसे अब तब में वो नीचे गिरने वाला हो, जैसे जिंदगी थक गई हो और इसे मौत की गहरी आगोश में पहुंचाना चाहती हो। एक बार अचानक ही इसके हाथ से राड छूट गया। ये सुलेमान जोगो के लिए फैसला कुन मौका था। इसने एक हाथ से जंजीर छोड़ दी, दूसरे हाथ से जंजीर को थामे रहा। फिर आगे बढ़कर इसने वाटसो रोकी के मुंह पर ठोकर मारना चाही, मगर रोकी ने अपना सर एक तरफ हटा लिया। इसने इतने जोर से ठोकर मारना चाही थी कि वार खाली जाने पर ऐसा लगा जैसे हाथ से जंजीर छूट गई हो। वाकई इसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। वो हमला करने की झोंक में नीचे फिसलने लगा था। अब पता चला कि रोकी के हाथ से राड छूटा नहीं था, इसने जानबूझकर छोड़ा था। सुलेमान के आगे चारा डाला था कि वो आगे बढ़कर फैसला कुन हमला करे और इसने यही किया था। जैसे इसने मुंह पर ठोकर मारना चाही थी, रोकी ने अपना मुंह एक तरफ हटाकर इसकी टांग पकड़कर खींच ली थी। नतीजा ये हुआ कि हाथ से जंजीर छूट गई। वो कुर्सी के पायदान से फिसलता हुआ नीचे जाने लगा, मगर एक टांग रोकी के हाथ में थी। इसने इस टांग को अपनी बगल में दबा लिया था, दूसरे हाथ से जंजीर को थामे हुए था और कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। सुलेमान जोगो किसी भी लम्हे में जिंदगी के हाथों से छूट सकता था, मौत की अंधी आगोश में पहुंच सकता था, क्योंकि वो सीधा लटक रहा था। एक आध बार इसने दूसरी टांग चलाकर इसे राड तक पहुंचाने की कोशिश की तो रोकी ने चीख कर कहा, अब हमारी जद्दोजहद का वक्त खत्म हो चुका है। तुम बाजीगरी दिखाकर कुर्सी के राड तक पहुंचना चाहोगे तो मैं तुम्हारी टांग छोड़ दूंगा। वो समझ रहा था कि टांग रोकी के हाथ से छूट गई तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए वो दम साधे चुपचाप उल्टा लटकते हुए दीदे फैलाकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई दान बच्चा तैरना न जानता हो और तालाब में तैरने के ख्वाब देख रहा हो। पोमी बड़ी देर से अपनी कुर्सी पर बैठी ये तमाशा देख रही थी। इसने हैंडल को थाम कर इसकी रफ्तार सुस्त कर दी। वो समझ रही थी कि इसका उस्ताद मास्टर रोकी ज्यादा देर तक कुर्सी पर औंधा पड़ा रहकर सुलेमान जैसे पहाड़ को संभाल नहीं सकेगा। आखिर बूढ़ा है, वो नहीं चाहती थी कि ज्यादा मुशक्कत करे। लिहाजा इसने बुलंद आवाज से कहा, सुलेमान अब भी आंखें खोलो, दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मुझे जिसके हवाले करने जा रहे हो वो तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देगा और हम तुम्हें बार बार मौत के मुंह से बचा रहे हैं। लो एक बार फिर तुम्हें जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। इसने रस्सी के बंडल को खोलकर इसके एक सिरे को थामा, बाकी बंडल के लच्छे को दूर सुलेमान जोगो की तरफ उछाल दिया। वो बंडल खुलता हुआ सुलेमान की तरफ गया। इसने फौरन ही इसे थाम लिया। पोमी ने कहा, मास्टर इसे छोड़ दो, सीट पर सीधी तरह बैठकर सेफ्टी बेल्ट बांध लो। ये कहते हुए इसने रस्सी के इस सिरे को जो इसके हाथ में था कुर्सी की जंजीर से बांध दिया। उसे रोकी ने इसकी टांग छोड़ दी। वो लटकता हुआ जरा दूर तक गया।
اس کے حلق سے چیخ نکلنے لگی مگر وہ رسی سے لٹک رہا تھا، جھولنے والی کرسی سے بہت نیچے جھولتا جا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس کے حواس درست ہوئے تو وہ رسی کو اسی مضبوطی سے تھامے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ پومی نے سر جھکا کر کہا، خبردار، جہاں ہو وہیں رہو، میرے جھولے تک آنے کی کوشش کرو گے تو میں اس رسی کو چاقو سے کاٹ ڈالوں گی۔ اس نے لمبا سا چاقو کھول کر اسے دکھایا، وہ جہاں تھا وہیں لٹکتا رہ گیا۔ حسرت سے سر اٹھا کر دیکھتا رہا، کبھی پومی کو کبھی واٹسو روکی کو، ان میں سے کسی کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی اطمینان کافی تھا کہ وہ زندہ رہ سکے گا اور مسٹر نوکو تک پہنچ کر اپنا معاوضہ وصول کر سکے گا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ 10,000 نہیں ملیں گے۔ وہ بوڑھا جاپانی بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا، اس کے سامنے بلندی پر زندہ سلامت کرسی پر بیٹھا سفر کر رہا تھا۔ اگر وہ دوسری پہاڑی کی چوٹی پر قلعے کے قریب پہنچنے لگے، سب سے پہلے سلیمان جوگو کے پاؤں اس پہاڑی سے لگے کیونکہ وہ نیچے تھا اور سب سے پہلے پہاڑی کو چھو رہا تھا۔ پھر وہ رسی کو تھامے ہوئے اس پہاڑی پر دوڑنے لگا، اوپر کی طرف چڑھنے لگا، اس کے ساتھ ساتھ رسی پر بھی چڑھتا گیا۔ اب پومی نے اس کے چڑھنے پر اعتراض نہیں کیا، حالات کا یہی تقاضا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نوکو کیسل کے ہل اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ وہاں دور دور تک مسلح محافظ نظر آ رہے تھے، وہ سب ایک ہی رنگ کی وردی میں ملبوس تھے، سب کے شانے سے اسٹین گنیں لٹک رہی تھی۔ جس پلیٹ فارم پر پومی واٹسو روکی پہنچے وہاں بھی وہی وردی والے مسلح افراد موجود تھے۔ مسلح افراد کے ایک افسر نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق یہاں صرف 2 افراد کو آنا چاہیے جبکہ 3 نظر آ رہے ہیں۔ سلیمان جوگو نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر نوکو نے مجھ کو اور اس لڑکی کو بلایا ہے، یہ بوڑھا جاپانی زبردستی چلا آیا ہے۔ روکی نے کہا، بے وقوف جوگو، کیا اب بھی تمہیں امید ہے کہ $40,000 تمہیں مل جائیں گے؟ اس افسر نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، سر یہاں 3 ہے۔ مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی، تیسرا آ ہی گیا ہے تو آنے دو۔ پومی چاروں طرف گھوم کر اس پہاڑی حصے کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بلندی پر وہ قلعہ دکھائی دے رہا تھا، بلکہ قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ پتہ چلتا تھا جیسے وہ میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ کسی دوسری جگہ سے ہے۔ افسر کے حکم پر مسلح افراد نے پومی، ماسٹر واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کو گھیر لیا۔ وہ 2 قطاروں میں کھڑے ہوئے ہو گئے، پھر تینوں قیدیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں طرف کے مسلح افراد لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے انہیں اپنے درمیان لے کر چلنے لگے۔ پومی اور واٹسو روکی کی چاروں طرف دیکھتے جا رہے تھے، ان کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ قلعے میں پہنچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے اور ان پہاڑیوں سے گزرنا چاہیں گے تو قدم قدم پر مسلح افراد راستہ روکیں گے۔ پھر یہ پہاڑی کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے اس کا نقشہ پومی یا واٹسو روکی کے پاس نہیں تھا۔ وہ افسر ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اچھی طرح چاروں طرف دیکھتے چلو اور اطمینان کر لو کہ فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہی لفٹ چیئر ہے جس کے ذریعے تم لوگ یہاں تک پہنچے ہو۔ ہمارا باس ہیلی کاپٹر کے ذریعے آتا ہے اور وہی ایک ہیلی کاپٹر یہاں آ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا آنا چاہے گا تو اسے قلعے پر پرواز کرنے سے پہلے ہی مار کر گرا دیا جائے گا۔ بائی دی وے، آج تک کسی ہیلی کاپٹر والے نے قلعے کے اوپر سے بغیر اجازت پرواز کرنے کی جرات نہیں کی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک غار کے دانے کے سامنے آ کر رک گئے، وہاں بھی مسلح افراد کا سخت پہرا تھا۔ افسر نے کہا، ہماری ڈیوٹی یہیں تک ہے۔ دوسرے افسر نے آ کر کہا، یہاں سے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ مسلح افراد واپس چلے گئے۔ دوسرے مسلح جوانوں نے آ کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر اسی طرح 2 قطاروں میں تقسیم ہو گئے، لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے انہیں اپنے درمیان لے کر غار کے دانے میں داخل ہو گئے۔ اندر پتھروں سے تراشیدہ ہال تھا۔ اس ہال کے ایک طرف ایک لفٹ تھی جو نامعلوم بلندیوں تک جاتی تھی۔ پومی، واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کو لفٹ میں پہنچا دیا گیا۔ پھر اس افسر نے ایک بٹن کو دبا دیا، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں نے اس کے اندر چاروں طرف گھوم کر دیکھا، اندر کوئی ایسا بٹن نہیں تھا جس کے ذریعے دروازے کو کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا، یا اسے اوپر سے لے جایا جا سکتا تھا یا نیچے لایا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں اس لفٹ میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ لفٹ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ جو آفیسر غار کے دانے پر ملا تھا، اس کی ڈیوٹی لفٹ کے باہر تک تھی، وہ باہر ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رک گئی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر نکل کر پتا چلا وہاں ایک تیسرا افسر تھا، اس نے بٹن کو دبا کر دروازے کو کھولا تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا، اب وہ تراشیدہ حال نہیں تھا، وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔